کوئٹہ چلے گئے. جب آپ کوئٹہ سب سے پہلا انہوں نے مدرسہ تجوید کا تجوید و قرآن کے نام سے. اس میں تجوید، کیونکہ ہمارے جتنے پہاڑی لوگ ہیں، ہمارے سمیت ہمارا جو علاقہ ہے چین و جو پہاڑی، قرآن مجید پڑھنے کی طرف تجوید سے بالکل توجہ نہیں تھی. یہ عجیب ہے، تجوید اس کی توجہ نہیں تھی. دوسرا، حدیث کی طرف توجہ نہیں تھی، کیونکہ فقہ، منطق، فلسفہ یہ. لیکن یہ ہمارے ہندوستان کے جو دارالعلوم دیوبند نے یہ خدمت انجام دی کہ وہاں جو لوگ پڑھے وہ پھر ان واپس جا کر تو قرآن مجید کی تصحیح اور حدیث اور تفسیر کے علم کو عام کیا. میں پہلے یہ نہیں تھا ملا. میرا والد صاحب خود فرماتے ہیں ہمارے ان کے علاقے میں اتنے مدرسے تھے، لیکن فقہ، منطق، فلسفہ یہ آ کر ان کو چسکا لگا دیوبند سے. والد صاحب وہاں انہوں نے شروع کیا ماشاءاللہ، اور پھر آگے خوب شاگرد پیدا ہوئے. اور دوسرے عبد القیوم صاحب تھے، وہ بلوچی تھے. انہوں نے یہاں پر انہی قاری صاحب سے یہاں بھی پڑھا تھا. وہ پھر واپس گئے، انہوں نے بھی وہاں پر بہت خدمت کی. پھر مدینہ چلے گئے. مدینہ شریف میں 40-45 سال مسجد نبوی میں قرآن پڑھا. میری ان کی وفات سے 1-2 سال پہلے ملاقات، ملنے کے لیے آئے. بہت بوڑھے تھے، جن کے ساتھی ہمیں وہاں ملے تھے سیٹلائٹ ٹاؤن کی مسجد میں. تو پھر وہاں عام ہوا یہ ابراہیم کانسی جو ہے یہ قاری صاحب کے شاگرد کا شاگرد ہے، بڑا مشہور قاری ہے. تو میں جب بھی میرا جانا ہوتا ہے تو اگر وہاں ہو تو اپنے گھر ضرور دعوت دیتے ہیں. بڑی اکرام سے لے جاتے ہیں کہ آپ بڑے قاری صاحب جو تھے ان کے استاد کے بیٹے ہیں. اس طرح اللہ تعالی نے وہاں پر تجوید کا جو قرآن مجید کا وہ فیضان بابل نگر کا ہے. قاری غلام نبی صاحب بڑے مشہور نام ہے ان کا. حیران ہوئے لوگ کہ یہ عجیب ہے. اس مدرسے میں میرا بیان بھی ہوا، حضرت کے تجوید القرآن میں میرا بیان ہوا. قاری مہر اللہ صاحب ان کے داماد بھی ہیں اور ان کے جانشین ہیں، بڑے قاری ہیں. کانسی ان کا شاگرد ہے، ابراہیم کانسی. تو دیکھو پہلے جو لوگ ہوتے تھے کیسے اخلاص سے خدمت، لیکن کہاں اثرات ہیں، کہاں اثرات. حضرت والد صاحب ہمیشہ ان کا ذکر کرتے تھے. قاری صاحب کوئٹہ چلا گیا، اس طرح کا فرما. وہ ایران سے آئے تھے پڑھنے. ایرانی طلبہ بہت پڑھتے تھے یہاں پر. ہم نے خود دیکھا اپنے بچپن میں، لمبے قد کے ہوتے تھے، گورے بڑی سفید پگڑی مانتے تھے. بہت یہاں طلبہ پڑھتے تھے. والد صاحب کی اسی کی وجہ سے آتے تھے کہ والد صاحب منطق، فلسفہ یہ وہ اس کو بڑے ماہر تھے. وہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. افغانستان سے، بلوچستان کے بہت طلبہ، وہ جو مولانا عبد القیوم صاحب اور وہ بتا رہے تھے 1960 میں انہوں نے پڑھا. ان کے پھر ایک ساتھی ملے تھے سیٹلائٹ ٹاؤن میں. وہ میرا نام سن کر وہ ملنے کے لیے آیا، بابا جی تو مجھے ضرور لے کے جانا. وہ میرا بیان ہوا تھا وہاں، وہ تشریف لائے تھے. تو مطلب برما، بنگلہ دیش. برما میں ایک دفعہ حج کے موقع پر ہمارے ایک برمی ساتھی تھے. انہوں نے کہا جب ہمارے برما کے ایک بڑے بزرگ آ رہے ہیں تو آج ان کے اعزاز میں دعوت رکھی حج پر. تو آپ نے حج کے بعد حج کے بعد پھر دعوتیں شافتیں ہوتی رہتی ہیں، ادھر وہاں ادھر چلے گا. علماء کرام کو خود لوگ بلاتے ہیں. وہاں کوئی 40-50 آدمی بلائے تھے، جتنے بھی علماء جو ان کو ملے سبھی بلائے. وہ خیر وہ بزرگ بھی ملے، اس سے ملاقات، سب سے تعارف ہوا. میرا نام انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے؟ میں کہا بھاول نگر سے. بھاول نگر سے؟ ایسے حیران ہو گئے. کہا کہ مولانا نیاز مجھ صاحب کو جانتے؟ میں کہ میرے والد تھے. کھڑے ہو گئے. وہ کھڑے ہو کر مجھے گلے ملے اور کہا کہ میں 1958 میں آپ کے والد صاحب سے میں نے پڑھا ہے وہاں بھاول نگر سے. میں پڑھا ہوں 2 سال 3 سال. پھر درخواست صاحب سے میں نے دورہ کیا، پھر میں واپس برما چلا گیا. سب حیران ہو گئے اور کہا کہ یہ تو ہمارے استاد زادے ہیں. وہ حیران ہوا. وہ میزبان جو ہمارے ساتھی کہتے یار آپ تو بزرگوں کے بھی بزرگ نکلے. کہ اخلاص جو ہے نا، اخلاص سے جو کام ہوتا ہے نا وہ کبھی مٹتا نہیں ہے. چاہے آپ اشتہار نہ لگائیں، چاہے آپ لوگوں میں مشہور نہ کریں، لیکن وہ مٹے گا نہیں. اس کا اثرات رہیں گے، اس کے اثرات کبھی ختم نہیں ہوئے. یہ پیغمبر السلام نے معراج کی رات دیکھا تھا
کہ کچھ لوگ چیز چھپاتے ہیں زمین میں تو پھر باہر نکل آتی ہے. آپ نے جو سمجھیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اخلاص والا عمل ہے جس کو کرنے والا چھپاتا ہے لیکن اللہ ظاہر فرماتا ہے. اس لیے اخلاص کی بہت اہمیت ہے. ہمیشہ رضا الہی کو سامنے رکھے. اگر والد صاحب چلے گئے اور سب چلے گئے پھر ان کے تذکرے ان کے کام اب تک زندہ ہیں. حیران ہوتا ہے. ہم تو کہیں دنیا میں جاتے ہیں لوگ ملتے ہیں حیرت ہوئے گی. ہم باول نگر میں پڑھتے رہے ہیں والد صاحب دیکھا ہے ہم سے ملے ہیں ان سے لیے. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک پاکستان کے کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہے جہاں کوئی آنا نہیں جانا نہیں, آنے جانے کے وسائل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چشمے پر فیض لینے والے کہاں کہاں سے بھیجے. ہر بر اعظم سے آدمی ہے. افریقہ کے بر اعظم سے یہاں پر ہے. انڈونیشیا, ملیشیا, تھائی لینڈ گیا. 25-30 طالب علم یہاں سے پڑھے ملے, 30 کے قریب. اور وہاں تو وہ مولوی لوگ امیر ہیں تھائی لینڈ میں. اس لیے کہ ہر مولوی کا باغ ہے. کس کا باغ ہے؟ ربڑ کا باغ. یعنی وہ درخت ہے جس میں ربڑ ہوتا ہے. یہ جو ربڑ ہے یہ برتن لگائے ہیں وہ درختوں میں. یار کیا ہے؟ کہتا ہے رات کو اس میں سے قطرہ قطرہ ربڑ گرتا ہے تو صبح کو بھر جاتا ہے. پھر مارکیٹ میں کچا ربڑ جاتا ہے. پھر وہاں سے پوری دنیا میں جتنا بھی ربڑ ہے تو ربڑ وہاں سے جو درخت ہیں. دبڑ ڈوٹ ڈالے سے نیچے 2 یا 3 دبڑ ڈوٹ ڈالے ہر مولوی کے پاس. اب وہ ڈبل ڈوٹ ڈالے ایئرپورٹ لے کر آیا. ان کے پاس شاید کوئی وزیر آ رہا ہے, وزیر اعظم صاحب. لمبی لائن لگی. اتنا بڑا مجمع. اب کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو اتنا بڑا مجمع دالوں میں آگے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور وہاں ماشاءاللہ وہ جو سب سے قیمتی جزیرہ ہے جس کی مٹی کو سفید جزیرہ کہتے ہیں, سب مسلمانوں کا ہے. ہاں جی, سب انگریز پوری دنیا کے سیاح وہاں جاتے ہیں. لیکن وہ کنارے جتنے ہیں مسلمانوں کے, ہوٹل مسلمانوں کے, زمین مسلمانوں کی, وہاں مسجدیں ہیں ماشاءاللہ سب مسلمانوں کے. بڑا حیران ہوا ہے میں. وہ لے گئے سمندر میں نہائے بھی. تو اس لیے نہائے کہ وہ سمندر اس جزیرے کے سامنے لگتا ہے جو انڈومان کا جزیرہ ہے جہاں ہمارے ہندوستان کے بزرگ انگریزوں نے قید کیے تھے. تو میں نے کہا اس سمندر میں انہوں نے وضو کیا, غسل کرتے ہوں گے, برکت لینے کے لیے میں نہایا اس میں. بالکل سامنے پانی بڑا عجیب و غریب پانی تھا. سمندر میں نہایا لیکن ایسا مزہ نہیں آیا. میں تو 2 گھنٹے اندر رہا. نظر بیٹھ نہیں جا رہا. میں نے کہا نہیں بھائی جب طبیعت نہیں بھائی میں نہیں نکلنا. یہ نور ہی نور ہے اس میں. 10 سال قید رہے اس انڈومان کے جزیرے میں. ہدایت النحو جو کتاب ہے, ہدایت النحو جو علم الصیغہ, وہ وہیں قید رہے ان کے وہ مصنف. بڑا عجیب و غریب وہ انڈومان کے جزیرے. انہوں نے کہا انڈومان جزیرہ سامنے ہے, یہ سمندر اسی سے ٹکراتے. ادھر تھائی لینڈ کو لگتا ہے. وہاں الحمدللہ ماشاء اللہ اتنے لوگ. پھر میرا وہاں مرکز میں بیان بھی ہوا, تھائی زبان میں ترجمہ ہوا, میں نے اردو میں بیان کیا تھا. تو عجیب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. کہاں کہاں اخلاص سے کام ہو تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کا کام ہمیشہ باقی رہتا ہے. اس لیے ہر کام میں رضا الہی کی نیت رکھنی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق دے. پیو چائے پیو.